أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. خدا تعالیٰ کے اسماء کا مضمون جاری ہے، اور اس تعلق میں جب کوئی خاص موقع کسی خصوصی نصیحت کا آتا ہے تو اس کا بھی ذکر کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ان دونوں مضمونوں کا آپس میں یہ رابطہ قائم رہے۔ آج جو بعض ممالک کے اہم اجلاسات ہو رہے ہیں ان میں سب سے پہلے بنگلہ دیش ہے، جس کی آج 9 جون کو مجلس شورا منعقد ہوگی اور 3 دن جاری رہے گی۔ دوسری جماعت احمدیہ یوگنڈا ہے، جن کا سالانہ جلسہ بھی ہے اور مجلس شورا بھی، یہ بھی اسی طرح 9 جون کو شروع ہو کر 11 جون تک یہ اجلاسات اور جلسے جاری رہیں گے۔ ان دونوں جماعتوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اس جلسے پر ان کو براہ راست مخاطب کیا جائے تاکہ وہ عالمی مواصلاتی رابطے کے ذریعے مجھے اپنے ساتھ شامل کر سکیں اور میں ان کے ساتھ شامل ہو سکوں۔ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان میں خدا تعالیٰ کی صفت غنی اور حمید کا ذکر ملتا ہے، اور جہاں جہاں بھی لفظ غنی کا ذکر آیا ہے وہاں 2 طرح سے انسان کو اس کی خاص بعض مہلک حالتوں سے متنبع کرنے کے لیے آیا ہے۔ 2 طرح سے ہیں وہ۔ اول، خدا تعالیٰ سے منہ موڑ لیں قومیں اور اعراض کریں اور اس کے پیغام کو پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیں۔ ایسے موقعوں پر ذکر کر کے بھی خدا تعالیٰ نے اپنے غنی ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور جہاں مالی اعانت سے ہاتھ کھینچ لیں یا خدا تعالیٰ کے حضور مال پیش کرتے وقت گندا اور بوسیدہ مال دے دیں جو ان کے کسی کام کا نہ ہو، اور اچھا اور پاکیزہ مال اپنے لیے رکھ لیں، اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت غنی کا خصوصیت سے ذکر فرمایا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے کے لیے جوڑوں کا جو استعمال ہے قرآن کریم میں وہ بہت مفید ہوتا ہے۔ مختلف موقع اور محل کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی ایک صفت کے ساتھ ایک دوسری صفت کو بیان فرما دیتا ہے، جس کے نتیجے میں بعض غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور بعض مزید مثبت مضامین نظر کے سامنے ابھرتے ہیں۔ اس مختصر تمہید کے ساتھ اب میں اس آیت کریمہ کا ذکر کرتا ہوں جس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے دراصل زمین سے تمہارے لیے نکالی ہیں۔ تو یہاں یہ نہیں فرمایا براہ راست کہ جو چیزیں ہم تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کرتے ہیں ان میں سے، بلکہ ان کے کمانے کا ذکر کر کے پھر یہ یاد دلایا
کہ جو کچھ تم کماتے ہو وہ دراصل ہم ہی پیدا کرتے ہیں، اور اول طور پر یہ ہماری ہی عطا ہے، اس بات کو نہ بھولنا۔ اور کسب تم کہہ کے ان کی کمائی کا ذکر کر کے ان سے جو یہ فرمایا گیا اس میں سے خرچ کرو، تو اس کی آگے حکمت ہے ایک جو اس آیت کے اگلے حصے سے کھل جاتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم کچھ کماتے ہو وہ تمام تر طیبات پر مشتمل نہیں ہوتا، بسا اوقات اس میں بعض دفعہ تمہاری ناپاک چیزیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، شامل ہو جاتی ہیں، اور بعض چیزیں کمانے کے بعد پھر گندی ہو جاتی ہیں۔ تو جو کچھ بھی تم کماتے ہو اس میں سے پاک چیزیں خدا کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اب واو ڈال کر کسبتم کے اندر جو کثیف پہلو تھا اس سے اگلے مضمون کو الگ کر دیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مما، بلکہ فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا، جو کچھ ہم زمین میں سے تمہارے لیے نکالتے ہیں اس میں سے خرچ کیا کرو۔ خدا تمہارے لیے زمین سے پاک چیزیں ہی اگاتا ہے اور پاک چیزیں ہی تمہارے لیے پیدا فرماتا ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، یا یوں پڑھیں گے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور خبیث ناکارہ گندی چیزیں خدا کی راہ میں پیش کرنے کی نیت ہی نہ باندھو، ارادہ بھی نہ کرو، سوچو بھی نہ اس کا۔ یہاں ولا تنفقوا نہیں فرمایا ولا تیمموا۔ تیمموا کا مطلب ہوتا ہے نیت باندھنا، ارادہ باندھنا، ایک فیصلہ کرنا کسی خاص غرض سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری نیت ہی میں داخل نہ ہو یہ بات، اشارتاً بھی تمہارے دماغ میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں ناپاک چیزیں پیش کرو۔ خصوصیت سے فرمایا وَلَسْتُمْ بِآخِذِیہِ، جبکہ تمہارا اپنا یہ حال ہے کہ گند بھی کماتے ہو، گند کھاتے بھی ہو، سب کچھ کر لیتے ہو، مگر بعض ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ تمہیں دی جائیں تو سوائے اس کے کہ تمہاری نظریں شرم سے جھک چکی ہوں، جھک گئی ہوں اور تم آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکو، ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے، اور اگر چاہتے ہو قبول کرنا تو چھپ کر قبول کرنا چاہتے ہو۔ نظر جھکانے کا مضمون چھپنے کے مضمون سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ جب انسان خطرات سے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو دیکھنا نہیں چاہتا اس چیز کو، نہ کسی کو دکھانا چاہتا ہے۔ تو جس سے تم خود چھپتے ہو، اپنی نظروں سے شرما جاتے ہو، کہاں پسند کرو گے کہ لوگوں کے سامنے وہ چیزیں تمہیں دی جائیں جن کو قبول کرنا ہی تمہارے لیے ایک تمہاری عزت نفس کے لیے دوبھر ہے اور بہت مشکل کام ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور خوب اچھی طرح جان لو کہ اللہ غنی ہے۔ غنی کے دونوں معنی ہیں۔ اللہ کو اموال کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ سب سے زیادہ اموال و دولت کا، ہر چیز کا مالک وہ ہے، اس لیے امارت کا اگر کوئی تصور ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی باندھا جا سکتا ہے۔ اس کے مقابل پر یہ تصور کسی انسان پر اگر اطلاق پائے گا تو بہت ناقص حالت میں پائے گا۔ اصل غنی تو اللہ ہے جو پیدا کرتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، ہر چیز اسی کی ہے۔ پھر ساتھ فرمایا غنی ان معنوں میں کہ جس کا سب کچھ ہو بے پرواہ بھی ہوتا ہے، اس کو اگر کچھ پیش کیا جائے، اگر بہترین بھی پیش کیا جائے تو تب بھی اس کو ضرورت نہیں، کیونکہ وہ خود مالک ہے، اس لیے اگر کرتا ہے قبول تو تمہاری خاطر کرتا ہے۔ تو اس کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ گندی چیزیں بھی قبول کرے تم سے، جبکہ اچھی کا بھی محتاج نہیں۔ تو اس سے غنا کا دوسرا معنی ابھرتا ہے کہ اس کو وہ مستغنی ہے، اس کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کسی سے کچھ حصہ لے یا مانگے یا اس کا محتاج ہو، وہ کسی سے مانگنے کا محتاج نہیں، اور وہ حمید ہے۔ اور حمید ہونا بتاتا ہے کہ وہ اگر لے گا
تو وہی لے گا جس سے اس کی حمد ظاہر ہوتی ہو، جس سے اس کی عظمت اور مرتبہ اور خصوصیت سے اس کی حمد کا مرتبہ روشن ہوتا ہو۔ اور کوئی شخص جو ایسی چیز قبول کرتا ہے جو کسی پہلو سے بھی ناقص ہے، وہ حمید نہیں رہتا، کیونکہ پتہ چلتا ہے کہ کمزور چیز کو، ناقص چیز کو سمجھنے دیکھنے کے باوجود اگر اس نے لی ہے تو ضرور محتاجی بہت کسی حد تک پہنچ چکی ہے، ایسی حد تک پہنچ چکی ہے کہ اس کے بغیر اس کے لیے چارہ نہیں تھا کہ عزت نفس کو قربان کر دیتا۔ یہ محتاجی اگر انسان میں کھانے پینے کے معاملے میں ایک حد سے تجاوز کر جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک سور بھی کھا لیا کرو جان بچانے کی خاطر۔ اس لیے ناپاک چیز بھی جان بچانے کی خاطر استعمال ہو سکتی ہے جب احتیاج بڑھ جائے۔ تو اللہ کو کیا احتیاج ہے، اور جس کو احتیاج ہو وہ حمید نہیں ہوتا۔ بس ہر انسان چونکہ محتاج ہے اس لیے بذات خود حمید نہیں ہے۔ حمید خدا سے تعلق جوڑ کر ان صفات سے کچھ حصہ پائے تو حمید ہو سکتا ہے، مگر جزوی طور پر خدا کی حمد کے سائے کے نیچے۔ اور حمید بننے کے لیے حمد کرنی پڑے گی، جتنی وہ خدا کی حمد کرے گا اتنا ہی اس کے اندر حمید ہونے کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اگر وہ خدا کے معاملے میں یہ احتیاط کرے کہ ہمیشہ اپنی اچھی اور پاک چیز پیش کرے، ایسی چیز جو قبول کرتے وقت اس کا دل خود خوشی محسوس کرتا ہو، تو اس کے نتیجے میں خدا کے غنی ہونے کا مستغنی والا مضمون نہیں بلکہ دولت مند ہونے والا مضمون اس کے حق میں روشن ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی حمد میں سے حصہ دے گا۔ تو اس مضمون میں مثبت پہلو بھی ہیں اور منفی پہلو بھی ہیں، انسان کے اختیار میں ہے، چاہے تو وہ مثبت پہلو اختیار کر لے چاہے تو منفی پہلو اختیار کر لے۔ ابھی چند دن ہوئے ایک احمدی دوست کا خط آیا کہ ایک دوست تھے، پہلے ان کا رویہ جماعت کے خلاف بڑا متشددانہ اور مخالفانہ تھا، مگر صاحب فہم، تعلیم یافتہ، روشن دماغ۔ تو ان کو ایک دفعہ میں نے اصرار سے دعوت دے کر آپ کے خطبے پہ بلایا، اور وہ خطبہ غالباً یہی صفات باری تعالیٰ کا تھا۔ خطبہ سننے کے بعد انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے کہا شکر ہے کہ تو نے مجھے وہ دکھا دیا جس کے برعکس میں سنا کرتا تھا، اور اب مجھے سنے سنائے کا اعتبار نہیں رہا، آنکھوں دیکھے کا اعتبار ہو گیا ہے، اور جو چیز سنی ہے اب وہ اس سے بالکل برعکس ہے جو میں پہلے سنا کرتا تھا۔ اس لیے مجھے دلچسپی پیدا ہو گئی ہے، اور جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان سے مجھے اتفاق ہے، لیکن میرے بعض سوالات ہیں، وہ سوالات بھجوا دیں تاکہ وہ کسی وقت ان کا جواب دیں تو میں پھر ان سوالات سے اپنی تشنگی دور کر ان کے جوابات سے اپنی تشنگی دور کر سکوں۔ اس مضمون کا ایک خط تھا تفصیلی، مگر افسوس کہ جو تاریخ انہوں نے دی تھی اس تاریخ کے بعد مجھے خط ملا ہے کہ اس تاریخ کو خصوصیت سے وہ ہماری مجلس سے سوال و جواب میں میرے جواب سننے کے لیے آئیں گے۔ لیکن خطبات تو ہر جگہ ریکارڈ بھی ہوتے ہیں، اگر یہ خطبہ ان تک پہنچے جن دوست نے مجھے خط لکھا تھا تو اس کا جماعت سے ریکارڈ لے کر ان کو اس میں شامل کر لیں۔ ان کا سوال یہ تھا کہ صفات باری تعالیٰ کے علم کی ضرورت کیا ہے ہمیں۔ اسماء باری تعالیٰ ایک مضمون ہے، ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر پہلو سے قابل تعریف ہے، اس کی بعض صفات حسنہ ہیں، اگر ہم ان کو نہ معلوم کریں تو ہمارا کیا نقصان ہے؟ اس کا تفصیلی جواب تو یہاں دینے کا وقت نہیں، میں مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صفات باری تعالیٰ کے علم کے بغیر انسان ترقی کر ہی نہیں سکتا، کسی پہلو سے بھی انسان روحانی ارتقائی سفر طے نہیں کر سکتا جب تک صفات باری تعالیٰ سے وہ واقف نہ ہو اور اس کے مضمون کو سمجھے نہیں۔ وہ چونکہ جس طرح کا ان کا خط ہے اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ایک بہت ذہین آدمی ہیں،
مگر وہ چاہتے یہ ہیں کہ مضمون اس طرح بیان کیا جائے کہ عامت الناس کو بھی سمجھ آئے۔ اس لیے میں زیادہ تفصیل اور گہرائی سے اس کو بیان نہیں کروں گا، مختصراً صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسانی یا حیوانی زندگی کا ارتقاء صفات باری تعالیٰ کی طرف ہے۔ اس سے پہلے جو بھی موجودات تھیں وہ نہ سمیع تھیں نہ بصیر تھیں، اور جانور بھی اگر سنتا تھا تو اس کا سننا فہم اور ادراک کے لحاظ سے اس سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں دیتا تھا، کیونکہ بیان نصیب نہیں تھا، زبان نہیں تھی، اس لیے اکثر سننا اس کا آوازیں ہی تھیں، اور دیکھنا بھی اس کے لیے کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں بخش نہیں تھا، کیونکہ وہ دیکھ کر اس کی کنوں کو نہیں سمجھ سکتا تھا، اس کے پس پردہ اس کے پس منظر میں جو باتیں ہیں ان کا شعور نہیں رکھتا تھا۔ تو ارتقائی سفر میں خدا تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو نمایاں نعمت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو انسان کس طرح ماں کے پیٹ میں مختلف حالتوں سے گزرا ہے، اور اس کی کچھ بھی حالت نہیں تھی ابتدا میں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پیدا ہوا ہے تو سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ تو سمیع اور بصیر کا صفات باری تعالیٰ کے سمجھنے سے اور آئندہ اس سفر میں ترقی کرنے سے ایسا ہی تعلق ہے جیسے ایک مسافر کا زاد راہ سے تعلق ہوتا ہے۔ کوئی شخص اپنے ساتھ زاد راہ لے کر نہ چلے تو وہ سفر میں یا ہلاک ہو جائے گا یا لوگوں کی محتاجی پہ پڑا رہے گا۔ بس زاد راہ کے لیے دو صفات جو انسان کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ایک سننے والی ہے، ایک دیکھنے والی ہے، اور سننے کے نتیجے میں الہام سے اس کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اور دیکھنے کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی سنت پر غور کر کے اس کو اور بصیرت عطا ہوتی ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ صفات باری تعالیٰ کو کل عالم میں جیسا وہ جلوہ گر ہو رہی ہیں ان پر غور کرے، ان پر فکر کرے اور ان جیسا بننے کی کوشش کرے۔ جو انسان خالق کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اسی حد تک اس کی زندگی کا مقصد پورا ہوتا ہے، ورنہ وہ واپس جانور کی حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ انسان میں اور جانور میں جو فرق ہے وہ صفات باری تعالیٰ کی اعلیٰ جلوہ گری اور ایک مبہم سی جلوہ گری کا فرق ہے۔ جانوروں میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے سننے کی طاقت بھی ہوتی ہے، دیکھنے کی بھی طاقت ہوتی ہے، لیکن کسی جانور کی زندگی کے تعلق میں اللہ تعالیٰ نے اسے سمیع بصیرہ قرار نہیں دیا۔ پہلی بار انسان کے حق میں یہ دو صفات بیان فرمائی ہیں جو اللہ کی صفات ہیں۔ تو صفات باری تعالیٰ ایک مبہم حالت میں رہتی ہیں انسان سے پہلے کی زندگی میں، اور کوئی معین ٹھوس پیغام اس کو ایسا نہیں دیتی کہ وہ اپنے گرد و پیش اپنے ماحول سے بالا ہو کر کائنات میں خدا پر غور کر سکے، اور کائنات کے خدا پر غور کرنا اس کی وسعتوں کے ساتھ، اس کی گہرائی کے ساتھ انسان کے سمیع اور بصیر ہونے کا تقاضا کرتے ہیں، اور یہی جانور کے ساتھ فرق ہے۔ تو زاد راہ تو لے لیا اور سفر اختیاری نہ کیا تو کیسی بے وقوفی ہو گئی۔ تیاری ساری کر لی لیکن آگے قدم نہ بڑھایا۔ بس آگے قدم بڑھانا صفات باری تعالیٰ کے تعارف کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون میں ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اگر آپ کی صفات اس کے ہم مزاج نہ ہوں تو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہی جہنم کا دوسرا نام ہے، اور اگر آپ کی صفات ہم مزاج ہو جائیں اور آپ ان کو سمجھیں اور ان سے لذت یاب ہوں اور اتنی پیاری لگیں کہ اپنی ذات میں ان کو جاری کرنے کی کوشش کریں، تو اس وقت پھر اس کی لقاء جنت بن جاتی ہے۔ تو انسان کی جنت اور جہنم کا فیصلہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم صفات باری تعالیٰ کو
اس کی حقیقت اس کی کنہوں کے ساتھ سمجھتے ہیں یا نہیں، اور اگر سمجھتے ہیں تو اس جیسا بننے کی ضرور کوشش کریں گے، اگر نہیں سمجھتے تو اس جیسا بننے کی کوشش نہیں کریں گے، اور اس کا دوہرا نقصان ہے وہ جہنم جو بعد میں ملنی ہے اس سے پہلے اس دنیا میں بھی ہم خود اپنے لیے جہنم بنا دیتے ہیں۔ تمام عالم پر غور کر کے دیکھ لیں، ہر فساد کی جڑ کسی اسم الہی کی مخالفت کے نتیجے میں ہے۔ جہاں جہاں اسماء الہی کی بے حرمتی انسان اپنے عمل سے کرتا ہے وہاں وہاں فساد پیدا ہوتا ہے، وہاں وہاں انسان کے لیے جہنم نکل آتی ہے۔ تو اس دنیا کا ہمارا عمل قطعی طور پر ثابت کر دیتا ہے کہ جو جہنم بعد میں بنے گی وہ بھی ہمارے اعمال ہی سے بنے گی، اور اس کا انحصار بھی صفات باری تعالیٰ کے قریب تر ہونے یا اس سے دور تر ہٹنے کے اوپر ہے۔ اگر قریب تر ہوں گے تو جنت کی طرف کا سفر ہے، اگر صفات باری تعالیٰ سے دور ہٹ رہے ہوں گے تو یہ جہنم کی جانب سفر ہے۔ اور اس دنیا میں بھی انسان روزمرہ کے مشاہدہ سے یہ بات جانتا ہے اور سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے کہ ہر فساد کی جڑ کسی صفت الہی کی مخالفت ہے۔ کہیں انسان عدل سے گر جاتا ہے، کہیں رحم سے گر جاتا ہے، کہیں اور صفات باری تعالیٰ ہیں، علم کی صفت ہے اور بہت سی صفات ہیں، ان میں جہاں جہاں بھی کمی آئے وہاں وہاں انسان اپنے لیے ایک جہنم بنا لیتا ہے۔ اب وہ قومیں جو صاحب علم ہیں وہ بعض دفعہ جانے بوجھے بغیر بھی خدا کی ایک صفت سے مشابہت اختیار کر جاتی ہیں، اور جہاں جہاں وہ صفت علیم کے قریب ہوئی ہیں وہاں وہاں انہوں نے اپنی جنت بنائی ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی وسیع اور گہرا مضمون ہے، اس کا تمام کائنات سے تعلق ہے۔ اس لیے چونکہ ہماری زندگی، ہماری بقا، ہماری بہبود اور ہمارے مضرات اور نقصانات کا اس مضمون سے تعلق ہے، اور سمیع و بصیر ہمیں بنایا اس لیے گیا ہے تاکہ ہم صفات باری تعالیٰ پر غور کر سکیں۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم ان صفات کو سمجھیں اور ان کے دائیں طرف بیٹھیں، ان کے بائیں طرف نہ آئیں۔ دائیں طرف بیٹھنے کا مضمون یہ ہے کہ جو بعض عیسائیوں نے سمجھا نہیں کہ پھر حضرت عیسیٰ اپنے خدا کے دائیں طرف بیٹھ گئے۔ دائیں طرف سے مراد ہے کہ نیکیوں کے ساتھ اس کی اطاعت میں جان دی اور اس کے دائیں ہاتھ بیٹھے، یعنی اس کی مخالفت میں نہیں آئے۔ اور بائیں ہاتھ کا مضمون قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ مخالفت کا مضمون ہے، چنانچہ بائیں ہاتھ والوں کو جہنم کی خوشخبری دی گئی ہے، دائیں ہاتھ والوں کو جنت کی خوشخبریاں دی گئی ہیں۔ تو دائیں اور بائیں سے مراد یہاں تائید یا مخالفت ہے۔ پس صفات باری تعالیٰ کے دائیں ہاتھ بیٹھنے والے اپنے لیے جنت بناتے ہیں اور بائیں ہاتھ بیٹھنے والے اپنے لیے جہنم بناتے ہیں۔ تو اگر صفات کا پتہ ہی کچھ نہیں تو آپ کو کیا پتہ کدھر بیٹھنا اور کدھر نہیں بیٹھنا؟ پھر تو آپ کی زندگی حادثات کا نتیجہ بن جائے گی، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی۔ بس اس مختصر جواب کے بعد اب میں واپس اس مضمون کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غنی حمید، مال کی اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن تم غنی نہیں ہو، تمہیں ضرورت ہے، اور اس ضرورت کا ایک پورا کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ غنی خدا سے تعلق باندھو۔ اب یہ جو مضمون ہے اس کو انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے مشاہدے کے اوپر اطلاق کر کے دیکھے تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے۔ کیا ضرورت ہے غرباء کو کہ امیروں کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ تحفے پیش کرتے ہیں، اور اگر کوئی تحفہ نہ ہو، غریب کے پاس، فقیر ہو، تو وہ کہتے ہیں سبز پتہ ہی اس کا بادشاہ یا امیر کے حضور ایک تحفے کے طور پر پیش کر دینا کافی ہے۔ جو امیر کو تحفے دیتا ہے اس کا امیر سے تعلق اس رنگ میں قائم ہوتا ہے کہ امیر اس کو لوٹا کے دیتا ہے اور زیادہ دیتا ہے، ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو امیروں کے لیے تو محنت کرتے ہیں، ان کو تحفے دیتے ہیں، غریب کی طرف نظر ہی نہیں کرتے،
اور اپنے سے ادنا کو کچھ نہیں دیتے، اپنے سے اعلیٰ کو دیتے ہیں، حالانکہ ضرورت اس کو ہے جو ان سے ادنا ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان کو چھوڑ کر اعلیٰ کی طرف جو رجوع کرتے ہیں تو دل میں اصل میں یہ حرص ہوتی ہے کہ ہم جو مال دیں وہ بڑھ کر واپس ملے، ضائع نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ غنی سے تعلق جوڑنا تمہارا کام تمہارے فائدے میں ہے۔ اگر خدا تعالیٰ یہ مالی قربانی کا نظام نہ رکھتا اور تحائف قبول نہ کرتا تم سے، تو پھر تمہارا نقصان تھا، تمہارا اللہ سے مالی قربانی کا تعلق قائم نہ ہوتا، اور اس پہلو سے تمہارے اموال کو وہ برکت نہ ملتی جو طبعاً اور فطرتاً ایک غریب آدمی کے امیر آدمی سے تعلق کے نتیجے میں اس کو برکت ملتی ہے۔ اور وہ برکت ہمیشہ اس کی اس پاکیزہ کوشش کے نتیجے میں یا بہت ہی ایک دل نواز کوشش کے نتیجے میں ہے، جو امیر کو اپنے تختگاہ سے دل نواز دکھائی دیتی ہے۔ اس کی اپنی نیت کچھ بھی ہو، امیر جب اپنی بلندی سے ایک غریب کو تحفہ پیش کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا دل اس کی تعریف، اس کی محبت سے بھر جاتا ہے کہ دیکھو اس غریب کے پاس کچھ بھی نہیں، پھر بھی اتنا تعلق ہے مجھ سے کہ میری خاطر اب قربانی کر کے یہ سب کچھ لایا ہے۔ اور پھر انسان اس کے نتیجے میں اس پر بہت مہربان ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی شریف نفس ہو تو وہ اس سے بہت مہربانی کا سلوک کرتا ہے۔ اللہ جو غنی ہے، جس کے پاس سب خزانے ہیں، جب وہ اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے کہ تمہیں جو میں نے دیا ہے اس میں سے ہی کچھ پیش کرو، تو اس لیے نہیں کہ وہ ضرورت مند ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ امیر سے امیر آدمی بھی کسی نہ کسی پہلو سے ضرورت مند بھی رہتا ہے، اور وہ حمید نہیں ہوتا، مگر اللہ تو حمید ہے، اسے تو ادنا بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جب وہ کسی ضرورت مند کو اپنے حضور کچھ پیش کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس سے اس کا تعلق غنا کا، استغنا کی صورت میں نہیں ہوتا، بلکہ حمید دولت مند کے طور پر ہوتا ہے، جو صاحب تعریف ہے، اور صاحب تعریف ہونے میں یہ بات لازم ہے کہ حسن نیکی کا بدلہ اس سے بہت بڑھ کر عطا کیا جائے۔ تو اس پہلو سے جو ہمارا چندوں کا نظام ہے اس میں غنی اور حمید کو سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی غنی کو پیش کرے لیکن دل میں خساست ہو، چاہتا ہو کچھ پیش بھی ہو جائے، نام بھی لکھا جائے، لیکن میری چیزوں میں کمی نہ آئے، کمی آئے تو میری خبیث چیزوں میں آئے، کھانا گل سڑ رہا ہے تو کیوں نہ فقیر کو دے کر اس کی بدبو سے بھی نجات پائیں اور اللہ کی رحمت بھی حاصل کر لیں۔ یہ جو چیز ہے یہ بھی غنی سے ایک تعلق قائم کرتی ہے، مگر استغنا کا تعلق۔ اللہ ایسے شخص سے ان معنوں میں غنی ہوتا ہے کہ مستغنی ہو جاتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کی۔ وہ خدا کے نام پر گندی چیز دیتا ہے، اپنے نام پر کیوں نہیں دیتا؟ خدا کی خاطر اس کا بہانہ رکھ کر گند پھینکتا ہے کہیں اور کہتا ہے کہ میں نے خدا کو راضی کرنے کے لیے یہ فعل کیا ہے، تو یہ چیز ناراضگی کا موجب بنتی ہے، خدا سے پیار حاصل کرنے کا موجب نہیں بنتی۔ اور چندے کے تعلق میں اس مضمون کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا نظام ایک پاک روحانی نظام ہے۔ یہاں وہی چندہ باعث برکت ہوگا جو اس مضمون کو سمجھ کر پھر ادا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں جماعتیں ایسی ہیں، بنگلہ دیش اور اپنا یوگینڈا، جن میں چندوں میں کمزوری پائی جاتی ہے۔ بنگلہ دیش میں خدا کے فضل سے بعض جو فدائی مخلصین ہیں وہ بہت بڑے بڑے بوجھ اٹھاتے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں کرنے والے ہیں، موجود ہیں، لیکن کچھ عرصہ ان سے اسی طرح کھلم کھلا ان کی قربانیاں قبول کرنے کے بعد میں نے ان کو روک دیا اور جماعت کو اجازت نہیں دی کہ اب ان سے کچھ وصول کیا کریں، جیسے از خود وہ وصول کیا کرتے تھے۔
اس میں یہی حکمت ہے جو صفات باری تعالیٰ کو سمجھنا اور ان کے مطابق عمل کرنا۔ وہ جب خرچ کرتے تھے تو رفتہ رفتہ ان کا ایک مقام ابھرا جماعت میں، اور جماعت کی نظر ان پر پڑنے لگی، گویا کہ وہ غنی ہیں، اور اس کا دوہرا نقصان ہوا۔ جو چندہ دینے والے عام لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ جب ضرورت پڑے ان کے حضور حاضر ہو جایا کرے گی جماعت، ان سے ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اور عام آدمی کا قربانی کا معیار بڑھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ساری جماعت پر اس کا ایک گہرا منفی اثر پڑا، اور ان کے ایمان کے لیے بھی خطرہ تھا، ان کے عز اور انکسار اور ان کے خلوص کو بھی خطرہ لاحق تھا۔ چنانچہ مجھے یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اگر ہر دفعہ ایسے موقع پر ان کو اجازت دی جائے کہ وہ آگے بڑھ کر ساری جماعت کی ضرورتیں پوری کریں، تو نعوذ باللہ من ذالک شیطان ساتھ لگا ہوتا ہے، ان کے اندر کہیں یہ دماغ میں کیڑا نہ آ جائے کہ ہم غنی ہیں اور دین کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے یہ لوگ ہماری طرف جھکتے ہیں۔ تو وہی مضمون کہ ہم غنی ہیں اور اللہ محتاج ہے، یہ بعض دفعہ شعوری طور پر بعض دفعہ لاشعوری طور پر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو ان دونوں حکمتوں کو پیش نظر میں نے جماعت کو نصیحت کی کہ ان کے پاس اپنی ضرورتوں کے لیے آپ نے ہرگز نہیں جانا، آپ کو اجازت ہی نہیں ہے۔ از خود اگر یہ شوق سے کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں تو مجھے لکھیں، اور میں اس کو جماعت کو واپس کروں گا جس طرح چاہوں، چاہے ان کا نام لوں یا نہ لوں۔ اس کے بعد کچھ توازن میں معاملہ آ گیا، ان کے خرچ بھی اعتدال پسند ہو گئے، اور وہ جو بڑھ بڑھ کر غیر معمولی طور پر ضرورتیں پورے کرنے کا جو شوق تھا وہ مناسب حد اعتدال تک اتر آیا، اور عمومی طور پر توجہ نسبتاً پہلے سے زیادہ چندوں کی طرف ہوئی۔ چنانچہ بنگلہ دیش کے چندوں کو آپ دیکھیں تو جب سے یہ ذرائع اختیار کیے گئے اللہ تعالیٰ نے کمی نہیں کی، چندوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ لیکن بعض اور ایسے پہلو ہیں جن کی طرف ابھی اصلاحی توجہ نہیں ہو سکی، جن کے متعلق اب میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے نتیجے میں بعض پہلوؤں سے جماعت کا نقصان جاری ہے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ اللہ جو حمید ہے یہ صرف پیسے کے معاملے میں غنی اور حمید نہیں ہے، بلکہ خدمات کے معاملے میں بھی غنی اور حمید ہے۔ اگر کسی ڈر سے انسان یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر ہم نے ان پر ڈسپلنری ایکشن لیا، کوئی تعدیبی کارروائی کی تو یہ اپنی خدمتوں سے ہاتھ کھینچ لیں گے، نظام جماعت کی بے حرمتی کرتے ہوئے ان سے غیر منصفانہ سلوک کرتا ہے۔ غیر منصفانہ ان معنوں میں کہ بعضوں سے غریب لوگوں سے یا نسبتاً کم صاحب حیثیت لوگوں سے اور سلوک، اور ان سے کچھ اور سلوک، تو امتیازی سلوک کو بھی غیر منصفانہ سلوک ہی کہا جاتا ہے۔ بس اس پہلو سے میں غیر منصفانہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ان کے خوف سے، ان کی خدمت سے ہاتھ کھینچنے کے نتیجے میں انسان اگر ان کی طرف توجہ کرتا ہے اور ان کمزوریوں سے پردہ پوشی کر لیتا ہے جو نظام جماعت کو جن کمزوریوں سے صرف نظر کی ان کو اجازت نہیں دیتا، تو یہ ایک شرک بھی ہے اور خدا کے غنی اور حمید ہونے کا ایک عملی انکار ہے۔ چنانچہ جو نمائندہ میں نے اس دفعہ مجلس شورا کے لیے بھجوایا ہے ان کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ ایک بھی ایسا آدمی آپ کی مجلس شورا میں شامل نہ ہو جو خدا کے حضور اپنے چندوں کے معاملے میں صاف نہ ہو، اور غریب ہو یا امیر یہ بالکل بحث نہیں ہے۔ اگر امیر چندے کھا رہا ہے تو اس کو اجازت نہیں ہوگی مجلس شورا میں شامل ہو۔ اگر غریب 2 کوڑی بھی اخلاص سے دے رہا ہے اور قاعدے اور قانون کے مطابق دے رہا ہے تو وہ عزت کے لائق ہے، اس کو ضرور نظام جماعت میں شامل کرنا ہے۔ جب یہ نصیحت کی گئی تو ایک حیرت انگیز بات سامنے آئی کہ باوجود اس کے کہ عموماً چندوں میں حالت پہلے سے بہت بہتر تھی،
ایک لمبے عرصے سے جماعت اس قانون کو نظر انداز کر کے کہ بعض بڑے بڑے لوگ بعض جماعتوں کے متاثر ہو جائیں گے، ان کی اس کمزوری سے صرف نظر کرتے ہوئے ان کو عہدے بھی دیے رکھے تھے جماعت نے، اور ان کو مجلس شورا کا ممبر بھی بنایا ہوا تھا۔ جب یہ پیغام پہنچا تو ان کا گھبرایا ہوا جواب مجھے ملا۔ میں نے کہا میں آدمی بھیج رہا ہوں اور اس کو یہ تاکید کر دی ہے میں نے، اس لیے آپ کو متنبع کر رہا ہوں کہ اس کا تو مطلب ہے کہ پھر شورا کے ممبر بڑے تھوڑے رہ جائیں گے۔ میں نے کہا الحمدللہ، اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے کہ تھوڑے ہوں اور پاکیزہ ہوں۔ وہ جو آپ نے بھرتی کی ہوئی تھی اسی کا نقصان ہے سارا، ان کی وجہ سے جماعت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ خدا غنی ہے اور حمید بھی ہے، اس کو کمزور دانوں کی اس وجہ سے کہ کہیں خدا کی خدائی بھوکی نہ مرنے لگے ضرورت نہیں ہے۔ وہ دانے تو اللہ خود ضائع فرما دیتا ہے، اس کا قانون ضائع کر دیتا ہے، اور انہی کی حمایت کرتا ہے جو اچھے بیج ہوں۔ تو اس لیے آپ کی خبر سے مجھے ایک لحاظ سے افسوس بھی ہوا، ایک لحاظ سے خوشی ہوئی ہے۔ خوشی اس لیے کہ آئندہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا نظام اب بلوغت کی طرف بڑی تیزی سے بڑھے گا، اور بہت سی برکتیں جن سے آپ محروم چلے آ رہے تھے اب محروم نہیں رہیں گے۔ اور افسوس اس بات پر ہے کہ آپ نے اس کو نظر انداز کیا، میرے علم میں لائی نہیں، ناجائز حرکت کی ہے۔ آپ پر اعتماد کیا گیا تھا، آپ کو مرکزی عہدے دیے گئے تھے تاکہ نظام جماعت کی حمایت کریں، لیکن آپ نے بزدلی اور کمزوری دکھائی اور نظام جماعت کے معاملے میں معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ نیتیں اپنی طرف سے اچھی رکھی، نیتیں یہ تھی کہ یہ دور دور کی جماعتوں کے لوگ ہیں، بیچارے خدمت کرتے ہیں، آ بھی جاتے ہیں، اس لیے ان کو اگر ہم نے قانونی طور پر مواخذے کی فہرست میں داخل کر لیا، یعنی مواخذہ ہمارا ہوتا کیا یہی ہے کہ ووٹ نہیں دینا، تم عہدیدار نہیں بن سکتے، اس سے زیادہ تو کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ مگر چونکہ جماعت کو ایسے ہی مواخذے کی عادت ہے، اس لیے یہ مواخذہ محسوس ہوتا ہے۔ یعنی ہماری جماعت میں کوئی سختی، گالی گلوچ، کوئی اور سزا بدنی یا دوسری نہیں ملتی، لیکن یہی کافی ہے کہ تم ووٹ نہیں دو گے اب، اور یہ سب محسوس کرتے ہیں بڑی سختی کے ساتھ، تلخی کے ساتھ۔ بعض محسوس کرتے ہیں اور اصلاح پذیر ہو جاتے ہیں، بعض محسوس کرتے ہیں اور پھر جماعت کے نظام پر باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو کرتے ہیں ویسا ہی اللہ سے حصہ پاتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ آپ کی بری باتیں جو نظام جماعت کو پہنچتی ہیں وہ اللہ کو نہیں پہنچتی، کیونکہ وہ حمید ہے، اور بالکل بیکار ہے، ہوا میں چاند پر تھوکنے والی بات ہے، اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور جہاں تک آپ کی محنت یا آپ کے خلوص کا تعلق ہے، اگر آپ جماعت کے لیے کچھ بھی نہ کریں تو اللہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ آپ کی مدد لے۔ اور وہ دو طرح سے اپنے غنی اور حمید ہونے کا اظہار فرماتا ہے۔ ایک تو یہ کہ تھوڑے ہونے کے باوجود جو اخلاص سے خدمت کرنے والے ہیں، جو قربانی کرنے والے ہیں، ان کی خدمتوں میں بہت برکت رکھ دیتا ہے۔ اور دوسرے یہ بتانے کے لیے کہ تم عددی نقصان بھی جماعت کو نہیں پہنچا سکے، کثرت سے ایسے لوگ پیدا کر دیتا ہے جو پھر ان کی طرح نہیں کرتے، وہ اطاعت میں اور اپنے اخلاص میں ان سے بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ تو دو طرح سے اس کا غنی اور حمید ہونا نتھر کر اور ابھر کر اور چمک کر جماعت کے سامنے آتا ہے، اور ہمیشہ یہی ہوا ہے، کبھی اس میں آپ کوئی استثناء نہیں دیکھیں گے۔ تو انہی دو موقع پر جہاں یہ مضمون چلتے ہوں وہاں غنی اور حمید کا اکٹھا ذکر ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یوگنڈا کے متعلق بھی بتا دوں کہ یوگنڈا میں بھی مالی کمزوری ہے اور قربانی کی کمزوری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یوگنڈا باقی افریقہ کی جماعتوں پر جو خدا کے فضل نازل ہو رہے ہیں ان سے نسبتاً محروم ہے۔ سارے مشرقی افریقہ میں بعض کمزوریاں ایسی پائی جاتی تھیں جن کے نتیجے میں مغربی افریقہ میں جماعت کی نشو و نما کے مقابل پر مشرقی افریقہ میں عشر عشیر بھی نہیں تھی، غیر معمولی فرق تھا۔
لیکن اب جب کہ مغربی افریقہ اور بھی زیادہ جاگ کر پہلے سے بعض جگہوں میں 100 گنا رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ جو برکت کی ہوا چلی ہے، اس میں مشرقی افریقہ کی رفتار بھی تیز سے تیز تر ہو رہی ہے، اور امید ہے چند سال میں کایا پلٹ جائے گی۔ لیکن یہ ہوا معلوم ہوتا ہے یوگنڈا پہ نہیں چلی، اور اس معاملے میں وہ ان برکتوں سے محروم چلا آ رہا ہے۔ اس کے عناصر کچھ اور بھی ہیں جن کا یہاں ساری عالمگیر جماعت کے سامنے رکھنا مناسب نہیں ہے، انشاءاللہ ان کی طرف توجہ کی جائے گی، مگر مالی قربانی کے لحاظ سے بھی وہ لوگ کمزور ہیں، اور اس معاملے میں بھی عہدوں کے معاملے میں ان کی بعض کمزوریوں سے صرف نظر کی گئی، لیکن گزشتہ چند سال سے میں نے ان کو جماعت کو پوری طرح آگاہ کر دیا ہے کہ آپ خدا کا ساتھ دیں نہ دیں، رہیں نہ رہیں، مجھے اس پہلو سے نظام جماعت کی کوئی فکر نہیں، آپ کی فکر ہے، آپ کا نقصان میرے لیے تکلیف دہ ہوگا، لیکن یہ خیال کہ مجھے نظام جماعت کی فکر ہے، یہ بالکل وہم ہے۔ واللہ غنی حمید، اللہ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے، اس کو قطعاً آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، وہ خود پیدا کر دے گا، اور اگر نظام جماعت کا احترام کیا گیا اور اس کے نتیجے میں ناراضگی پیدا ہو تو اللہ خود سنبھالے گا۔ اس لیے جو بڑے بڑے بت بنے ہوئے تھے بعض، میں نے کوئی پرواہ نہیں کی، میں نے کہا ان کو کام سے الگ کر دیں معذرت کے ساتھ، اور بے شک نئے آدمی آگے لائیں، لیکن ابھی تک کچھ ایسی کمزوریاں ہیں کہ عمومی طور پر تعداد میں کمی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یوگنڈا کی ملکی بیماری ہے۔ سارے یوگنڈا میں جہاں خدا تعالیٰ نے بعض پہلوؤں سے ان کی عقلوں کو باقی افریقہ کے مقابل پر اگر برابر نہیں تو بعض دفعہ اس سے زیادہ جلا بخشی ہے، کم نہیں ہے کہیں بھی۔ آپ افریقہ کا دورہ کرتے ہوئے جب یوگنڈا جاتے ہیں تو وہاں کے نوجوان جو مسائل اٹھاتے ہیں، دینی تعلیم نہ ہونے کے باوجود قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہی ان کی نظر گہرے گہرے مطالعے پر اترتی ہے، ان کے سوال بھی بڑے عارفانہ ہوتے ہیں، مجادلانہ بھی ہوں تو بات کم سے کم غور کرنے کے بعد کرتے ہیں۔ تو اس پہلو سے میں نے یوگنڈا کی عقل کو بہت روشن پایا ہے، یہ خوبی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک وقت تک یوگنڈا کو سارے افریقہ میں تعلیم کے لحاظ سے ایک جوہر خالص قرار دیا جاتا تھا۔ تمام دنیا کے ماہرین علم کی رائے میں یوگنڈا افریقہ میں تعلیمی لحاظ سے سب سے زیادہ ممتاز اور روشن دماغ تھا، اور روشنی ابھی بھی وہاں ملتی ہے، لیکن بعض بدیوں نے اس روشنی پر تاریکی کا سایہ کر دیا ہے، اور ایک بدی ان میں سے سب سے زیادہ وہ ہے وہ جھوٹ عام ہو گیا ہے وہاں، اور بدیانتی بہت ہو گئی ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جنہوں نے یوگنڈا کو ہر پہلو سے شدید نقصان پہنچایا ہے۔ وہاں کے جو سربراہ مملکت تھے ان سے ملاقات کے دوران میں نے کھل کر یہ بات پیش کی، میں نے کہا آپ کو اخلاقی قدروں کی فکر کرنی چاہیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت دولتیں عطا کی ہیں، مشرقی افریقہ میں سب سے امیر ملک یوگنڈا ہے، اور صلاحیتوں کے لحاظ سے اللہ نے آپ کو صلاحیتیں بھی بخشی ہیں، علم کی دولت، ذہن کی جلا، ہر چیز موجود ہے، لیکن دو باتیں ہیں جنہوں نے آپ کو ہر اس پہلو سے فائدے سے محروم کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت آپ کو عطا کیا تھا۔ ایک جھوٹ کی عادت اور دوسرے بدیانتی۔ کوئی فیکٹری، کوئی کاروبار وہاں چل ہی نہیں سکتا بدیانتی کی وجہ سے، اور اتنی زیادہ ہے کہ عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خدا کرے اب پہلے سے فرق پڑ چکا ہو، مگر یہ بات جو میں بتا رہا ہوں یہ یوگنڈا کی برائی کی نیت سے انہیں بدنام کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ سمجھانے کی خاطر اب مجلس شورا ہو رہی ہے وہاں، ان کو میں پیغام بھیج رہا ہوں کہ جماعت اس بات کا جہاد شروع کرے، اپنے اندر سے یہ دو برائیاں اکھیڑ پھینکے، کیونکہ جو
بددیانت ہے وہ غنی سے تعلق نہیں جوڑتا بلکہ غیر اللہ سے تعلق جوڑ کر پیسے کھانے کی کوشش کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کو غنی سمجھتا نہیں اور دنیا کو اور مادے کو غنی سمجھتا ہے۔ اس لیے جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ غنی کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ اگر آپ غنی خدا سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں تو اس کے مستغنی پہلو سے نہ جوڑیں، اس کے غنا جو عظمت ہے دولت کی یا ملکیت کی، اس سے تعلق باندھیں۔ اور اس سے تعلق باندھنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اس کے سوا ہر چیز کے غنی ہونے کا انکار کر دیں۔ رزق مانگیں تو اس سے مانگیں، توکل کریں تو اس پر کریں، غنی سمجھیں تو صرف اسی کو غنی سمجھیں۔ اگر آپ یہ کریں تو بددیانتی اس طرح غائب ہو جاتی ہے جیسے روشنی کے نتیجے میں اندھیرے غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسے شخص کے ذہن میں بددیانتی کا تصور آ ہی نہیں سکتا، اور پھر وہ جو کچھ خدا کے حضور پیش کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اسے سجا کر اس طریق پر پیش کرے کہ غنی ہونے کے باوجود وہ اسے پیار سے قبول کرے۔ اس لیے بعض لوگ اپنی غربت کی کمزوری ڈھانپنے کے لیے جب وہ تحفہ پیش کرتے ہیں تو بعض دفعہ بچے بھی خاص طور پر اس کو سجاتے ہیں، اس کے ارد گرد کوئی چیزیں پھول لگاتے، عجیب و غریب سی حرکتیں کرتے ہیں جو عام جو ذوق کا معیار ہے اس سے تو گری ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جہاں تک ان کے پیار کی قبولیت کا تعلق ہے ان کا معیار بہت بلند ہوتا ہے، کیونکہ ہر لکیر جو بچہ ڈالتا ہے کہ میں خوش ہو جاؤں کسی طریقے پر، کبھی وہ سرخ سیاہی سے، کبھی سبز سیاہی سے، کبھی نیلی سے، کبھی وہ پھول بناتا ہے تاکہ وہ جو اس نے چھوٹا سا تحفہ رکھا ہے اس کو ایسے کاغذ میں لپیٹے جس پر اس نے اپنے ہاتھ سے پھول بوٹے بنائے ہوئے ہیں۔ تو وہ پھول بوٹے اپنی ذات میں تو کوئی کشش کا موجب نہیں، مگر اس کی ادا بہت پیاری ہوتی ہے، اس کی کوشش نظر کو اچھی نہیں لگتی بلکہ اپنی محبت میں خرید لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو بندوں سے تعلق ہے وہ یہ جو میں نے نسبت مثال پیش کی ہے اس کے مقابل پر اس کی نسبت اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ہم ہر چیز جو خدا کے حضور بہت ہی سجا کر بھی پیش کریں، اللہ کے نزدیک جو غنی حقیقت میں غنی ہے اور ذوق کے اعتبار سے اس کا خدا کا ذوق اس کی خلقت میں، اس کی ہر چیز میں جو دکھائی دیتا ہے وہ ہماری سجاوٹ کی کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھتا فی الحقیقت، لیکن چونکہ حمید ہے صرف غنی نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے حمد کے جلوے میں ہم پر اترتا ہے اور صاحب حمد بن کر ہماری کمزور چیزوں کو بھی پیار کی نظر سے دیکھتا ہے، مگر نیتوں پر نظر رکھتے ہوئے، نہ کہ ظاہر پر نظر رکھتے ہوئے۔ اسی لیے قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں فرمایا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، دیکھو خبیث کی نیت نہ کرنا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ہم نیت نہ بھی کریں تو پھر بھی مال خبیث ہو سکتا ہے۔ واضح ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اپنے کسی پیارے کو تحفہ بھیجا اور اس عرصے میں اس کے علم کے بغیر اس میں زہر پیدا ہو چکا تھا، اور دوسرے دن حال پوچھا تو پتہ لگا ساری رات ان بیچاروں کو الٹیاں آتی رہیں اور برے حال رہے، حالانکہ جس نے بھیجا تھا اس کی نیت میں کوئی فطور نہیں تھا۔ تو بسا اوقات نیت میں فطور نہ ہونے کے نتیجے میں بھی چیز خراب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خراب چیز کی میں بحث چھیڑتا ہی نہیں، تمہاری نیت پاک ہو تو ہر چیز کو قبول کر لوں گا، اور نیت پاک ہو تو تمہاری ساری چیزیں دراصل تو ایسی ہیں جو خدا کے لیے قبول کرنے کے لائق ہیں ہی نہیں، نیت ہی ہے جو فرق ڈالتی ہے۔ اس لیے نیتوں کو صاف پاک رکھنا، اور اگر نیتیں پاک ہوں تو پھر ہر کوشش جو نیت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے وہ پیاری لگتی ہے۔ وہ سجی ہوئی چیز خواہ دنیا کے ذوق سے کتنی ہی گری ہوئی ہو، مگر اگر نیت میں محبت ہے اور خوش کرنا ہے تو ہر حالت میں وہ چیز اچھی لگے گی۔ بس خدا تعالیٰ نے یہ حکمت ہمیں سکھائی
کہ میری راہ میں قربانی پیش کرتے ہوئے اپنی نیتوں کو کھنگالو، ان کو صاف ستھرا کرو اور پاکیزہ کی نیت باندھو، پھر دیکھو میں تم سے کیسا سلوک کرتا ہوں، اور ایسا غنا کا سلوک کروں گا جس سے تم حمد کے ترانے گاؤ گے اور پہلے سے بڑھ کر مجھے حمید سمجھو گے۔ بس بنگلہ دیش ہو یا یوگینڈا ہو یا دوسری جماعتیں، وہ اس پیغام کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانی پیش کرتے وقت پہلے اپنی نیتوں کو درست اور پاک کریں اور جو سب سے اچھا ہے وہ پیش کریں۔ جس میں گندگی مل گئی ہے، وہ مال جو گندا ہے، جو رشوت کی کمائی ہے مثلا، یا اور حرام خوری ہے، لوگوں کے پیسے کھا کر اکٹھا کیا گیا ہے، وہ خدا کے حضور پیش ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو پتہ ہے، اس لیے آپ نے نیت کرتے وقت یہ فیصلہ کرنا ہے کہ محض پاک مال جو میرے علم میں پاکیزہ اور صاف اور ستھرا ہے وہی میں پیش کروں گا۔ جہاں تک ناپاک مال کا تعلق ہے، وہ انسان کی طرف سے خدا کے حضور پیش ہو ہی نہیں سکتا، یہ گستاخی بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ اس ضمن میں ایک بات سمجھانے والی ہے، چونکہ اکثر لوگوں کے دماغ میں جو سود کے معاملے میں نظام جماعت کے مسلک پر غور کرتے ہیں، یہ سوال اٹھ سکتے ہیں۔ اگر سودی روپیہ ہو تو کہا یہ جاتا ہے کہ اسے دین کے سپرد کر دو، خدا کی راہ میں وہ روپیہ خرچ ہو جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ ان آیات کا اس مسلک سے تصادم تو نہیں ہے؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تیمم الخبیث نہیں کرنا، کوئی گندی چیز میرے حضور پیش نہیں کرنی، اور دوسری طرف جماعت کہتی ہے کہ وہ سب سے خبیث کمائی، سود کی کمائی جو ہے، وہ اللہ کے حضور دے دیا کرو، اس کا کوئی حرج نہیں۔ وہ لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی فیصلے کی فراست اور گہرائی سے واقف نہیں ہیں، ان کو یہ تضاد دکھائی دیتا ہے، حالانکہ اس میں کوئی تضاد نہیں۔ دو باتیں ہیں جو آپ کو اچھی طرح مال کے معاملے میں سمجھ لینی چاہیے۔ مال فی ذات ہی نہ خبیث ہو سکتا ہے نہ پاک ہو سکتا ہے۔ مال والے کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے وہ اسے خبیث یا پاک قرار دیتا ہے۔ ایک کنچنی جو مال کماتی ہے، وہ اپنے اوپر جب وہ مال کو خرچ کرتی ہے تو وہ خبیث مال ہے۔ اگر اسے اپنی طرف سے خدا کے حضور پیش کرتی ہے تو ایک خبیث مال ہے۔ لیکن اگر وہ مال کو پھینک دے اور کوئی اور اٹھائے جو نیک اور پاک باز انسان ہو، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، وہ کسی غریب کو دے دے یا کسی اچھے کام پر لگا دے، تو مال اپنی ذات میں وہ گندہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کنچنی جب اپنے مال سے کوئی چیز خریدتی ہے تو دکاندار اس مال کو گندہ کر کے ایک طرف نہیں پھینکتا۔ اگر وہ جانتا بھی ہو کہ یہ کسبی عورت ہے اور اس نے غلط طریقے پہ مال کمایا تھا، تو اس کے ساتھ جو معاملہ وہ محض تجارت کا معاملہ ہے۔ اور اگر دکاندار نے بددیانتی کوئی نہیں کی تو وہ مال جب دکاندار کے ہاتھ میں آتا ہے تو پاک ہوتا ہے۔ اس لیے مال فی ذات ہی گندہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ مال فی ذات ہی اچھا ہو سکتا ہے۔ ہاں، کھانے پینے کی چیزیں فی ذات ہی گندی بھی ہو جاتی ہیں اور اچھی اور طیب بھی ہوتی ہیں۔ اب رہا یہ مضمون کہ سود کو کیا کرنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسی سود کی کمائی والے کو یہ نہیں فرمایا کہ اپنی طرف سے اسے چندہ دے دو، کیونکہ جب وہ اپنی طرف سے چندہ دے گا تو اپنی طرف سے، اپنی نیت سے اپنے گندے مال کو خدا کے حضور پیش کر رہا ہوگا، اور یہ گستاخی بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ جو مال وہ سمجھتا ہے کہ خبیث ہے، وہ اپنی طرف سے دے سکتا ہی نہیں۔ اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم چندہ دے دو، آپ نے فرمایا نہ یہ چندہ ہے، نہ اس کا کوڑی کا بھی ثواب تمہیں ملے گا۔ سوال صرف تمہارے لیے یہ رہ جاتا ہے کہ ایک مال ہے، اگر تم نے اپنے تعلق سے اس کو کاٹ دیا تو اس کی خباثت ختم،
کیونکہ سود اگر تم استعمال کرتے ہو تو وہ سود بن جاتا ہے اور خباثت ہے. جب تم اپنی ذات سے اس کا تعلق کاٹ دیتے ہو تو محض مال ہے. اس کے خرچ میں تمہاری کوئی نیت نہ ثواب کی نہ جزا کی، کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا ایسے مال کو تم کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا خدا کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے، چندے کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر چیز کا وہ مالک ہے. اس لیے بجائے اس کے کہ اس کو مٹی میں پھینک دو یا کوئی اور شخص اٹھا کے اس کو استعمال کرے، تم خدا کی طرف اس اصول کے پیش نظر لوٹاؤ کہ مالک کل وہ ہے، اور مال اپنی ذات میں جو خدا کی طرف لوٹے وہ گندا نہیں ہو سکتا. ہاں اگر سود کمانے والا سود کی کمائی کے طور پر چندہ دیتا ہے تو وہ خبیث مال ہے. اس لیے اس مال سے چندہ بھی نہیں دیا جا سکتا. یہ وہ حکمت ہے جس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بعض لوگوں کے دلوں میں سوال اٹھتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے کہیں اشارتاً بھی وہ روپیہ جو سود کا روپیہ بینک دیتے ہیں ان کو چندے میں دینے کا ذکر نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا تمہاری ملکیت نہیں ہے، کیونکہ تمہیں سود کی کمائی لینے کا حق ہی کوئی نہیں. جب تمہاری ملکیت نہیں رہی تو سودی پہلو اس سے جھڑ گیا، کیونکہ سودی ملکیت کا تصور جو ایک مال کے رشتے کو ایک آدمی سے باندھتا ہے، اس تصور میں خباثت ہے. جب وہ تم مالک رہے ہی نہیں اس کے تو وہ سود بھی نہ رہا، کچھ بھی نہ رہا. اب وہ ایک مال ہے، اسے کیا کرو؟ آپ نے فرمایا اگر تم نہ لوگے تو بطور مال کے عام طور پر اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بینک ایسے مال کو جس کا مالک نہ ہو اس کو چرچ کو دے دیا کرتا تھا، اور حکومت کے کچھ ایسے قوانین تھے. تو آپ نے فرمایا اب اس کی حیثیت صرف مال کی رہ گئی ہے، تم نے استعمال نہیں کیا، تم نے نہ چندہ دیا، نہ اس کو کھایا، نہ استعمال کسی اور مصرف میں لائے. اس مال کو اب کیا کرنا ہے، کہاں پھینکنا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تم خدا کی طرف نہیں لوٹاؤ گے تو خدا کی مخالفانہ طاقتوں کی طرف لوٹ جائے گا. اس لیے اس کو خدا کی طرف لوٹا دو کہ اے خدا تو مالک کل ہے، تیرا مال، اور میں اس سے اپنا ناجائز تعلق جو قائم ہوا تھا میں کاٹ دیتا ہوں. تو سود کی حلت کا کوئی اشارہ بھی اس فیصلے میں نہیں پایا جاتا. اور حرمت کا تعلق چونکہ نیت سے ہے، اس لیے اس اپنی نیت سے وہ چندہ دے ہی نہیں رہا، اس کا خدا کے حضور خبیث مال پیش کرنے کا سوال ہی کوئی نہیں. جو دے گا اس کو پتہ ہے کہ میرا ایک کوڑی کا بھی اس میں ثواب نہیں، کیونکہ میری ملکیت نہیں ہے. بس وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم اس کو بعض غریبوں پر نہ خرچ کر دیں، بعض اپنے عزیزوں پر نہ خرچ کر دیں، کیونکہ سود کی مناہی تو دراصل غریبوں کی حق تلفی کے پیش نظر کی گئی ہے. تو میں ان کو یہ لکھتا ہوں آپ کی چیز ہی نہیں ہے، آپ کس طرح خرچ کر سکتے ہیں؟ جو دنیا میں خدا کی ملکیت کا نمائندہ ہے نظام، اس کے سوا اس مال کو کسی کو خرچ کرنے کا حق نہیں. اس لیے آپ آنکھیں بند کر کے اس طرح واپس کریں خدا کو کہ جو تیرا نظام اس دنیا میں تیری نمائندگی کر رہا ہے وہ اس روپے کو جو چاہے استعمال کرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمارا تعلق ٹوٹ گیا، ہمارا پیسہ ہے ہی نہیں. اور جب آپ کا پیسہ نہیں رہا تو وہ سود کا پیسہ نہیں رہا، وہ اسی طرح ایک مال بن گیا جیسے مال چکر کھاتا رہتا ہے ہاتھوں میں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. تو یہ ضمناً میں نے مسئلہ چھیڑا ہے، مگر آخر پر میں بنگلہ دیش کی جماعت کو بھی اور یوگنڈا کی جماعت کو بھی متوجہ کرتا ہوں کہ مالی لحاظ سے بھی آپ غنی اور حمید خدا کی طرف لوٹیں اور دنیا کے اموال کی کچھ پرواہ نہ کریں. لیکن جو دے گا اور خدا کو اخلاص کے ساتھ دے گا، اللہ اس کے ساتھ برکت کا سلوک فرمائے گا اور وہ اپنے خدا کو غنی اور حمید پائے گا. اور جو نہیں دے گا اور کنجوسی کرے گا تو وہ کنجوسی اپنے خلاف کرے گا اور خدا کی غنا اس کے لیے استغنا بن کر ابھرے گی اور وہ اس سے بے پرواہ اور مستغنی ہو جائے گا. اس لیے اس کی بھی پرواہ نہ کریں اور اس بات کی بھی پرواہ نہ کریں کہ کوئی آدمی جسے آپ عزت نہ دیں، ناجائز طور پر عہدے نہ دیں، وہ اپنی خدمت کا ہاتھ کھینچ لے گا. اگر وہ کھینچے گا تو اللہ کو غنی اور حمید پائے گا
اور اللہ اس سے بہت زیادہ مؤثر خدمت کرنے والے نظام جماعت کو عطا کر دے گا۔ یہ وہ کامل توحید کا پہلو ہے جو غنی اور حمید کے تعلق سے ہمارے سامنے ابھرتا ہے۔ اس پر قائم رہیں اور اللہ پر توکل کریں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ ہر پہلو سے خدا کے فضل کے ساتھ برکتوں کی بارشیں نازل ہوں گی، اور دنیا کے ان مبارک حصوں سے آپ الگ نہیں رہیں گے جہاں آج خدا کے فضل موسلا دھار بارشوں کی صورت میں نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر